السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور انتہائی اہم کچھ ترکیبیں بنائی ہیں اور کچھ آپ کے ذہن میں جو الجھنیں ہیں، جو سوالات ہیں جو لوگوں کے ذریعے ڈال دیے جاتے ہیں، ان سب کے جوابات آج ہم حاصل کریں گے، اور آپ تمام کی توجہ ملحوظ خاطر رہے گی، تو اپنا کچھ وقت کچھ لمحہ جو ہے عنایت فرمائیں، جزاک اللہ۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ یہ جو ابھی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے زمرے میں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم واقعات پر نہیں جائیں گے، یہ ایک لمبا واقعات ہیں۔ ہم یہاں کچھ سوال جو ہمارے دماغوں میں گردش کر رہے ہیں یا لوگوں نے ڈال دیے ہیں کہ معراج بظاہر ہوئی یا نہیں ہوئی، یا اللہ کے رسول نے خواب میں زیارت کی، یا اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ظاہری طور پر زیارت کی۔ آدھے لوگ جو ہیں وہ ظاہر کے قائل ہیں، آدھے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں خواب میں جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا۔ تو آج ہم اس کی تفسیر آپ کے سامنے کچھ قرآن و سنت کے حوالے سے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی ایک بات لاجک آپ کو دیں کہ سب سے پہلی ایک بات، معجزہ کیا ہے؟ معجزہ کیا ہے؟ معجزے کی تعریف ہوتی ہے کہ وہ خرق عادت چیز جس پر انسان کی عقل دنگ رہ جائے، عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ انسان کی عقل ایسی چیز کو دیکھ لے جس کی عقل کام کرنا چھوڑ جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں، اسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اب اس کی بھی کچھ اقسام ہیں۔ معجزہ اگر نبوت سے پہلے کسی نبی سے ظاہر ہو رہا ہے، اس کو نبوت ابھی نہیں ملی اور اس سے پہلے ظاہر ہو رہا ہے، تو اسے ہم معجزہ نہیں کہیں گے، اسے ہم کہیں گے کہ وہ ارہاس ہو رہا ہے، ارہاس کہلائے گا۔ اور اگر نبوت کے بعد یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا نبی نے، اور اس کے بعد اس سے وہ عادت پیش آ رہی ہے جو انسان کی عقل حیران ہے کہ کیسے جو ہے وہ واقعہ رونما ہو گیا، تو پھر اسے ہم کہتے ہیں معجزہ۔ اب نبوت سے پہلے ہو رہی ہے نبی سے ظاہر تو وہ ارہاس ہے، اور نبوت کے بعد اگر ظاہر ہو رہی ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی اللہ کے ولی سے وہ خرق عادت بات، وہ عمل ظاہر ہو رہا ہے جو ہماری عقل سے ماورا ہے، تو اسے ہم کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر وہی چیز کوئی اللہ کے نیک بندے سے ظاہر ہو رہی ہے جس کو ہماری عقل قبول نہ کرے، تسلیم نہ کرے، تو اسے معونت کہتے ہیں۔ اور آخری اور اہم بات، اگر وہ خرق عادت چیز جو فاسق، فاجر اور کافر انسان سے ظاہر ہو رہی ہے، اگر وہی چیز جو ہمارا ذہن قبول نہیں کر رہا، جسے ہم جادو بھی کہہ سکتے ہیں، تو اسے ہم کہیں گے استدراج۔ اب وہ معجزہ نہیں کہلائے گا، اب وہ ارہاس نہیں کہلائے گا، اب وہ کرامت نہیں کہلائے گا، وہ کہلائے گا استدراج۔ یہ تو ہو گیا خلاصہ معجزے کی اقسام کا۔ اب یہاں وضاحت کی جائے گی کہ جب سنگ تراشی کا دور تھا، جس وقت سنگ تراشی کا دور تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو، یعنی سنگ تراشی بتوں کو بنانا یا مٹی کی چیزوں کو بنایا جانے لگا تھا، اس کو پوجا جانے لگا تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اور وہ معجزہ کیا تھا کہ آپ نے اونٹنی بنا دی، آپ نے زندہ اونٹنی بنا دی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی کو ہر دور میں ایک نہ ایک معجزہ عطا فرمایا ہے ضرورت کے تحت۔ تو جس وقت
لوگ سنگ تراشی کرنے لگے، اس وقت صالح علیہ السلام کو اونٹنی بنانے کا معجزہ عطا فرمایا۔ پھر جب طب کا دور آیا تو اس وقت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ نے یونانی طب کے نابینوں کو بینائی عطا فرمانے کا معجزہ عطا فرمایا، کوڑیوں کو شفا دینے کا معجزہ عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ آپ ٹھوکر مارتے تھے اور مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، تو یہ طب کے دور میں ہوا معجزہ ظاہر۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے، تو موسیٰ علیہ السلام جس وقت جادوگری کا دور آیا اور لوگ جادو کرنے لگے، تو وہ جو سب سے بڑا وہاں کا جادوگر تھا وہ اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے جادوگری کرتا تھا، اور اپنی جو ہے وہ نبوت کا یا اپنی اس بات کا کہ میں ہی مالک ہوں، میں ہی بڑا ہوں، تو مجھے پوجا جائے یا مجھے بہت کچھ سمجھا جائے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک دفعہ چیلنج کیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس نے اپنی رسیوں کو زمین پر پھینک دیا۔ وہ رسیاں زمین پر گری تو وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ نے عصا مبارک جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اس عصا مبارک کو آپ نے زمین پر پھینکا تو وہ عصا اژدہا بن گیا، اور اس اژدہا نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا۔ پھر جب اتنا ہی نہیں، جب موسیٰ نے اس پر دوبارہ جو ہے وہ ٹھوکر ماری تو وہ واپس عصا بن گیا، لکڑی کی صورت میں آ گیا، اس کو جنبش بھی نہ ہوئی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ تو ہر نبی کو ضرورت کے تحت معجزات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے، لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک نہیں بلکہ کئی معجزات عطا فرمائے، کیونکہ ہر نبی اپنی مدت تک کے لیے، یعنی اس کے لیے ایک تعین وقت تھا، اس وقت تک کے لیے وہ نبی تھا، اس لیے اس کے لیے 1 یا 2 معجزات عطا فرما دیے۔ لیکن نبی آخر الزماں کیونکہ ان پہ نبوت ختم ہونے والی تھی، یہ آخری نبی ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے معاملات عطا فرمانے تھے۔ تو کتنی ضروریات ہوں گی، کتنے معاملات ہوں گے، کتنے وبال اٹھے ہوں گے کہ اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے الگ الگ معجزات عطا فرمائے۔ کہیں آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، کہیں آپ کنکریاں جو ہاتھ سے پھینک رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں، یہ معجزہ عطا فرمایا۔ کہیں سورج کو پھیر دیا اور دوبارہ جو ہے وہ طلوع ہو گیا سورج، تو یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضور کے بے شمار معجزات ہیں، حضور کے ضرورت پڑنے پر جو معجزہ ظاہر ہو سکتا تو وہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور میرے محبوب نے وہ ظاہر فرمایا۔ تو ان تمام معجزات کے ساتھ ساتھ 2 اہم معجزات ہیں جن کے بارے میں ذکر آتا ہے جو سب سے اہم ہیں۔ ان سب معجزات میں سب سے اہم، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ بیان اور فصاحت و بلاغت کی جو ہے وہ رواج جاری ہو گیا تھا، اور یہ مروجہ تھا، عروج پہ چل رہا تھا کہ لوگ فصیح اور بلیغ گفتگو کرتے تھے اور اس سے لوگوں کو گھیر لیتے تھے اور دین سے دور کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر اتار کر معجزہ عطا فرمایا، یہ سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام لوگوں سے جو بیان میں اور زبان میں ماہر تھے، فرمایا ایک آیت بھی اگر لے کر آ گئے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ آج تک سائنس بھی پریشان ہے اور آج تک کافر بھی پریشان ہے کہ وہ ایک آیت تو کیا ایک لفظ بھی قرآن کے مقابل لے کر نہ آ سکے۔ اسی لیے قرآن کا یہ سب سے بڑا معجزہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ ہم اس کی مثال یوں لے لیجئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہاں پہ فصاحت و بلاغت کے لوگ کہنے لگے کہ ان کے الفاظ تو کہیں کھو ہی گئے، اور الفاظ تو دور کی بات ہے ان کے جسم پر جنبش بھی نہیں ہوئی جب قرآن کو کی تلاوت کی گئی اور اس کا معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا ہوا وہ قرآن مجید ہے،
تو فرمایا اس کی مثل ایک لفظ بھی لے کر آ جاؤ تو میں پیچھے ہٹ جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرے حبیب کا معاملہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، میں نے آپ کو بتایا وہ مختصر نہیں ہے، وہ ایک طویل دور ہے، تو اس لیے آپ کو الگ الگ معجزات عطا ہوئے. اب دوسرا جو اہم معجزہ ہے وہ ہے معراج مصطفیٰ کا معجزہ. کیوں؟ کیونکہ لوگ اس وقت زبان و بیان عروج پر تھا تو قرآن عطا کیا گیا، اور جب قرب قیامت کا دور یعنی قیامت سے قبل کا دور آیا تو انسان جو ہے وہ سائنسدان جو ہے وہ ہمارے کبھی چاند پر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کبھی مریخ پہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان تمام کو منہ بند کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ معراج کا جو تحفہ عطا فرمایا، تو اب سائنس جو ہے وہ فرمایا کہ سائنسدان اگر الٹی چھلانگ بھی لگا لیں نا تو وہ معراج کے مقابل نہیں آ سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا تصور بھی وہاں نہیں جا سکتا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمیں مبارک گئے. تو نور کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اللہ کے رسول کے نور کی بات ہی کچھ اور ہے. ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر سفر کیا. یہ معراج کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں میں نے روحانی طور پر سفر کیا اور میں عبادت میں مشغول ہو گیا، اور میں روحانی طور پر اونچائی پر جاتا گیا کہ ایک مقام آیا اور مجھے ندا آئی، مجھے صدا آئی کہ رفاعی کہاں جاتے ہو؟ تو میں نے کہا میں وہاں جاتا ہوں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جو ہے وہ سفر اختیار کرے. تو فرمایا رفاعی ارجع، لوٹ جاؤ. تم وہاں نہیں جا سکتے، وہاں جہاں پہ رسول کا قدم گیا وہاں تک تمہاری پہنچ ہی نہیں، آپ واپس آ گئے. یہ معاملہ ہے، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ وہاں تک جانے کی رسائی ہرگز نہیں ہے. یہ ایک اہم بات ہے. پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ یہاں جو ہم نے سبحان الذی اسریٰ کی تسبیح بیان کی ہے قرآن میں، تو سبحان کے معنی کی وضاحت فرماتے ہیں تتطوعہ عن کل سوء، یعنی اللہ ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر کجی سے جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ پاک ہے. تو پھر اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا. فرمایا سبحان الذی عبدی، میں سبحان الذی اسریٰ بعبدی. اب یہاں ایک چیز تو کلیئر ہو گئی. کیا کلیئر ہوئی؟ کہ اللہ کے رسول کو جو لوگ کہتے ہیں کہ خواب کی حالت میں جو ہے وہ زیارت ہوئی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے بعبدہ. اب عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور بندہ کیا ہے؟ جب انسان یعنی جسم اور روح یہ دونوں مل جاتے ہیں تو انسان بنتا ہے. اگر صرف جسم ہے تو انسان نہیں ہے، بندہ نہیں ہے. اگر صرف روح ہے تو بندہ نہیں ہے. دونوں جب جمع ہو جاتے ہیں، دونوں جب مل جاتے ہیں تو پھر ایک بندہ بنتا ہے. تو فرمایا میں بندے کو لایا. اس کا مطلب اگر وہ بندے کو لائے اللہ رب العزت دیدار کے لیے، معراج کے سفر کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی اور وہ تمام معاملات ہوئے. اب یہاں سفر معراج نہیں ہے، یہ سیر معراج ہے. سفر میں انسان جو ہے وہ جلدی جلدی جانے کی کرتا ہے، اور سیر جو ہے وہ انسان اطمینان سے کرتا ہے. اب یاد رکھیں یہ جو سفر ہے یہ ایک لمحے کا تھا. سائنس پریشان ہے، ایک لمحے کا تھا. فرمائیں یہ پلک جو جھپک رہی ہے اتنی دیر میں معراج ہو گئی. اور اب آپ اس کی کلیات سنیے، اس کا خلاصہ کیجئے. تو فرمایا پہلا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا. مسجد حرام سے براق پر سوار کیا گیا اور مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا. مسجد اقصیٰ سے دوسرا مرحلہ کیا ہوا کہ پھر آگے کا سفر جو ہے وہ فرشتوں نے کرایا. یہ سفر اختیار کرنے کے بعد جب پہلا آسمان آیا تو جبریل امی حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے آپ کے ساتھ لے جایا گیا. 7 آسمان کی سیر کروائی، 7
جنتوں کی سیر کرائی گئی، دوزخیوں کو دیکھا گیا کیا معاملہ ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز فرما رہے تھے وہ دیکھا گیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نبی اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں، تو یاد رکھیں نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ کے رسول کو دیوار کے پیچھے کا، قبر کے اندر کا، ہر جگہ کا نظر آتا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہو گیا۔ چوتھا مرحلہ یہ ہوا کہ 7ویں آسمان پہ جا کر اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک جبریل امی گئے، اور اس کے بعد کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر میں نے ایک قدم بھی بڑھایا تو میرے پر جو ہے وہ جل جائیں گے۔ فرمایا بہتر۔ اب اللہ کے رسول تھوڑا جو ہے وہ رک گئے۔ پھر وہاں سے آگے رف رف، یعنی یہ چھٹا مرحلہ ہے۔ رف رف ایک سواری ہے، ایک تخت ہے جو بہت مزین ہے، اس تخت کا نام ہے رف رف۔ وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ اس کی رفتار اتنی ہے کہ آپ کی سوچ اور وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، آپ کے خیالات میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو اس رف رف پر جو ہے وہ آگے کا سفر ہوا، اور اس کے بعد منتہا تک پہنچ کر رف رف نے بھی کہا کہ اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ اب اللہ کے رسول آگے بڑھ رہے ہیں، پہلا قدم بڑھایا، فرمایا وہ جو میں نے 6 مراحل ادا کیے تھے کہ پہلے سدرۃ المنتہا سے، پہلے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، یہ ایک قدم ہوا میرا جب میں نے اٹھایا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اور قریب آئیے، فرمایا جو دوسرا مرحلہ فرشتے مجھے آگے لے کر گئے پہلے آسمان تک، پھر میں نے جو دوسرا قدم اٹھایا، میں وہ ایک قدم میں نے وہ سفر طے کر لیا، یعنی وہ جو 6 مراحل میں نے ادا کیے وہ میرے 6 قدموں میں ادا ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اس طرح اللہ نے مجھے فرمایا اے محمد اور قریب آئیے، اور ایسی صدا اللہ نے 70,000 مرتبہ فرمائی، یعنی اللہ کے حبیب نے 70,000 قدم اٹھائے، اور اللہ نے فرمایا اور قریب آئیے۔ اب یہاں کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا قریب بلایا، تو اس کے لیے مثال دی ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہ فکان ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، فرمایا اتنا قریب کر لیا اپنے حبیب کو جیسے کہ تیر کمان سے نزدیک ہوتا ہے۔ ایک تیر اور اس کے کمان کا فاصلہ جتنا ہے، اتنے فاصلے پہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو ہے وہ اپنا دیدار کروایا بظاہری حالت میں۔ کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا کیا رموز تھے، کیا کیا اسرار تھے، نمازوں کا تحفہ دے دیا گیا، اس میں اسرار و رموز دے دیے گئے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا سفر اختیار کیا، زیارت ہوئی، تمام معاملات ہو گئے، واپسی آ گئے، تو دیکھا کہ زمین پر جب آپ واپس پہنچے تو اسی طرح کھنڈی آپ کی ہل رہی تھی، اسی طرح بستر آپ کا گرم تھا، کیونکہ یہ لمحے کا سفر تھا جو میری اور آپ کی ادراک سے اور سوچ سے بہت دور ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سب قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو پھر یہاں یہ بات آئی کہ اب آپ جو ہے وہ اس سفر کے بارے میں بتائیں کہ اللہ نے کیا کیا انعامات دیے، کیا کیا اسرار و رموز کی باتیں ہوئیں۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے پہنچے زمین دنیا پر تو دیکھا لوگ جو ہیں وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ جب وہ جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا تو دل غمزدہ ہو گیا، اور آپ نے کوئی اسرار و رموز ایک لفظ بھی نہ بتایا۔ ہاں البتہ صحابہ کو اتنا ضرور بتایا کہ سفر معراج ہوا، اور صحابہ کیا ہیں؟ صدقہ، اللہ کے حبیب نے جو کہا، فرمایا ہم نے ایمان لائے، ہم نے قبول کیا، آمنا و صدقنا، ہم نے قبول کیا، دل سے تسلیم کیا۔ آپ نے معراج فرمائی، معراج ہوئی ہے، اللہ کی زیارت ہوئی، اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ اب وہاں کیا باتیں ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ حالت میں اور تکلیف میں کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ آپ غمزدہ ہو گئے کہ اتنی بڑی معراج مصطفیٰ عطا ہوئی اور اس کے بعد لوگ اس طرح جھگڑ رہے ہیں، تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد ایک روز ایسا آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے ہیں، اور بڑا ہی خوشگوار جو ہے وہ آپ کا موڈ ہے، آپ کا بڑا ہی خوشگوار عالم ہے، اور فرماتے ہیں عائشہ آج جو مانگنا ہے مجھ سے مانگیے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر رکتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا جو مانگو عطا کروں گا، تو پھر مجھے ایک مشورے کی مہلت دیجیے تاکہ میں اپنے بابا کے پاس جاؤں اور ابو بکر سے مشورہ لے کر آؤں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا چاہیے۔ اب آپ ابو بکر کی بارگاہ میں گئی ہیں اور ابو بکر صدیق سے یہ تمام معاملہ فرمایا، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے عائشہ آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ ہمیں صرف ایک اس معراج کی رات کا جو آپ نے اسرار و رموز ناراضگی کے عالم میں نہیں بتایا، اس میں سے ایک اسرار، ایک رموز ہمیں عطا فرما دیجیے۔ آپ آئیں، واپس آئیں اللہ کے رسول کے پاس، فرمایا مشورہ ہو گیا؟ کہا جی مشورہ ہو گیا، اور پھر فرمایا یہ بات کہی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اللہ کے رسول
مسکرا دیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ صحابہ جو ہے وہ ان کی خواہش تھی کہ کیا گفتگو ہوئی، کیا کیا معاملہ ہوا، اس میں سے کاش ایک ہی پتہ چل جاتا۔ تو آج جب مانگنے کا وقت آیا تو اسی سوال کو کر لیا گیا۔ تو فرمایا عائشہ باتیں بہت ہوئیں، اسرار و رموز بہت تھے، لیکن ان میں سے ایک میں آج تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا کہ اگر میری امت میں سے کوئی شخص کسی امت کے فرد کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو اس کے لیے اس کی شفاعت ایسی ہوگی کہ وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دلوں کو جوڑنے کا جس نے معاملہ کیا، ٹوٹے ہوئے دل کو جس نے جوڑ دیا، اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم ہمیں دلوں کو جوڑنے والا بنائے، دلوں کو توڑنے سے بچائے۔ سوچے جب دل کا جوڑنے کا معاملہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا انعام ہے، تو جو دل توڑتا ہوگا اس کا وبال کیا ہوا۔ اللہ کریم ہمیں دلوں کو جوڑنے والا بنائے، دلوں کو توڑنے والا نہ بنائے۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو سب سے بڑا تحفہ معراج میں نماز کا ادا ہوا، اللہ کریم ہمیں نماز پڑھنے کی، نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔